سب تو مدینہ سارا تو سامان گیا۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میں اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر احسان ادا کریں کم ہے کہ پروردگار عالم نے آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ موقع نصیب فرمایا کہ زندگی میں پہلی بار اس مقدس دربار کی حاضری نصیب ہو رہی ہے، جس کے لیے کون ایسا ہوگا جو نہ تڑپتا ہو، اور بے شک وہاں تو تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پر کرم فرماتے ہیں، جس پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے بیان میں کئی مرتبہ آپ نے یہاں مجھ سے سماعت فرمایا، اور آپ مختصر سی مجلس میں کیا سنیں گے، لیکن پھر بھی دو تین مثالیں عاشقوں کے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے لوگ مدینے پہنچ گئے۔ یہ درود شریف کی برکت، اور آپ کو میں یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو عادت بنا لیں، روزانہ 313 مرتبہ یا کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف کی عادت بنا لیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ مدینے کے گلیوں میں پہنچیں گے۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سیٹ بیٹھے رہ جاتے ہیں، لیکن چھوٹا چھوٹا غریب آدمی جو ہے میرے آقا کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ دھواں دار تقریر نہیں ہوگی، چند سنجیدہ باتیں آپ سنیں گے۔ مدینے کی گلی میں لوگوں نے یوپی کے کسی علاقے کا ایک آدمی کو دیکھا تو کہا، شمس الدین تم یہاں کیسے؟ مدینے کے گلیوں میں دیکھا تو کہا، یہ مت دیکھو کہ کون ہے، مجھے مت دیکھو، بلانے والے کو دیکھو۔ اور سرکار جسے بلا لیتے ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تو جس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور خواب میں جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ بھی ریئل ہو جاتا ہے، حقیقت کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ امام بوصیری کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت امام جزولی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے درود و سلام نہ صرف پڑھا بلکہ دنیا والوں کو جو ہے عاشقوں کو درود و سلام کے ایسے ایسے نسخے دے گئے۔ دلائل الخیرات شریف، اس کا واقعہ اگر آپ سنیں گے تو یہ بھی درود و سلام پر ہی مشتمل ہے۔ امام محمد بن جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت آیا، آپ نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا، نظر نہیں آیا۔ دیکھا کہ وہاں پاس میں کنواں ہے، وہاں گئے، لیکن کنویں کا پانی نیچے تھا۔ آپ ڈھول تلاش کر رہے تھے، رسی تلاش کر رہے تھے کہ میں پانی لوں اور وضو بناؤں، میری نماز کا وقت جا رہا ہے۔ آپ ابھی ڈھول تلاش کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی آئی، کہا، اللہ کے بندے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا، میں ڈھول اور رسی تلاش کرتا ہوں بیٹا، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے وضو بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میں آئیے، اور وہ گئے اس بچی کے ساتھ میں۔ بچی نے کچھ ہونٹ ہلائے اور پانی کے اندر تھوک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پانی لہلاتا ہوا اوپر آیا، آپ نے وضو بنایا اور نماز پڑھ لی۔ نماز میں خیال آیا کہ میں کم سے کم اس بچی سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر اس نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا، کون سا ورد زبان تھا اس کا، جس کی وجہ سے پانی اونچا آ گیا۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم ربانی، نماز سے فارغ ہو کر کہا، بیٹا تم نے آخر کون سا یہ عمل کیا تھا، کون سا وظیفہ پڑھا تھا؟ کہا، میں نے تو صرف میرے آقا پر درود و سلام پڑھ کر دم کیا تھا، اور اللہ کا کرم ہوا، اور سرکار پر درود و سلام کی برکت سے یہ واقعہ آپ دے۔ پھر آپ نے کہا، میں نے پھر ارادہ کر لیا کہ درود و سلام کے سیغوں پر ایک بڑی کتاب لکھوں گا۔ پھر انہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی، اور اس دلائل الخیرات شریف کے یہ برکت ہے کہ جو اس کو وظیفہ بنا لیتا ہے، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء کرام اس کو وظیفہ بناتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں، اس کو اجازت لے کر پڑھا جاتا ہے۔ بدھ کے دن یہ پڑھنا ہے، جمعرات کے دن اتنا حزب پڑھنا ہے، جمعہ کو اتنا پڑھنا ہے، یہ اس کے 7 اعضاب ہیں، وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی لوگوں نے دیکھا، خواب میں زیارت ہوئی عاشقوں نے، انہوں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کتاب ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا، میرے امام جزولی کا، جو میرے عاشق محمد بن جزولی کی یہ دلائل الخیرات شریف ہے۔ سرکار نے قبول فرمایا۔ امام بوصیری کا واقعہ، ان کو فالج ہوا، پیرالائسس ہو گیا، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑا قصیدہ لکھتا ہوں، اور سرکار کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے قصیدہ لکھا، 167 اشعار انہوں نے لکھے،
اور وہ قصیدہ انہوں نے لکھ کر تیار کیا. قسمت بیدار ہوئی, خواب میں دیدار رخ زیبا ہوا انہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. امام بوصیری کی قسمت بیدار ہوئی, خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا بوصیری تمہارا وہ قصیدہ تو سناؤ جو تم نے لکھا ہے. امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے 1 2 3 سب اشعار سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے دعاؤں سے نوازا اور میرے پورے بدن پر اپنا دست رحمت پھیرا. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دست پاک ہاتھ جس سمت اٹھا, عشق و محبت کے امام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بیر سماحت پہ لاکھ سلام. وہ دست پاک مصطفیٰ کہ جب جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا. اس وقت کوئی میڈیکل سائنس کی اتنی سہولتیں نہیں تھی, نہ کوئی سرجری کے ایسے اسباب تھے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دین اس پر رکھا, ان کے ڈھیلے پر, اور اپنے دست پاک سے ان کے آنکھ پر رکھا. امام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا ڈھیلا اندر رکھا اور سرکار نے اپنا لعاب دین رکھا. میری آنکھ پہلی جو درست آنکھ تھی اس سے بھی زیادہ یہ آنکھ کام کرنے لگے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. وہ دست رحمت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے امام بوصیری کے بدن پر پھیرا. امام بوصیری فرماتے جب میں اور سرکار نے خوش ہو کر چادر عطا فرمائی, خواب میں چادر عطا فرمائی. بردہ عربی میں کہتے ہیں چادر کو, خواب میں چادر عطا فرمائی. امام بوصیری فرماتے جب میں بیدار ہوا, اب دیکھیے ہمارا خواب ہوتا ہے, خواب ہی رہ جاتا ہے. میں نے خواب دیکھا میں ہوائی جہاز چلا رہا ہوں, نوٹوں کے گڈی پر, نوٹوں کے بستر پر سو رہا ہوں, لیکن صبح بیدار ہوا کہاں نوٹ کہاں ہوائی جہاز کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا خواب ختم ہو جاتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں خود فرماتے ہیں من رانی فقط را الحق, جس نے مجھے خواب میں دیکھا, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو فرماتے امام بوصیری میں بیدار ہوا, میرا پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا. اور کیوں نہ ہو واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چھائے دلہن پھول. میرے آقا جس گلی سے تشریف فرما ہو جاتے تھے وہ گلیاں مہک جاتے تھے, ایسے خوشبودار سرکار کے پسینے کی خوشبو تھی. امام بوصیری فرماتے میرا پورا گھر مہک رہا تھا, اور وہ خواب میں جو سرکار نے مجھے چادر عطا فرمائی تھی وہ میرے سرانے پر رکھی تھی, میرے پاس میں رکھی تھی. خواب میں دی تھی نا, لیکن چادر میرے پاس میں موجود تھی, اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ مجھے کبھی پیرالائسس ہوا تھا, میں پورا تندرست ہو گیا تھا. اور پھر آپ جانتے وہ قصیدہ کون تھا, وہ قصیدہ کون سا تھا؟ اس قصیدے کو آپ ورد زباں بنائیں. میں نے الحمدللہ وہ پورا قصیدہ ہم نے, میرے برادر گرامی, ہم دونوں نے جو ہے پورا وہ قصیدہ بردہ, پوری کتاب آتی ہے پاکٹ سائز میں, 167 اشعار ہیں, وہ ہم نے ساتھ میں لیا ہے, اور کوشش کی ہے انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کی جائے. کون سا؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کا آخری شعر یہ ہے, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صل دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب دیکھیے مدینے کی بات, یہ تو وہ بات تھی کہ سرکار جس پر کرم فرماتے ہیں بیڑا پار ہو جاتا. مجھے بھی میرے بھائی جا رہے تھے, میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. یہ میرے برادر گرامی مولانا صابر حسین صاحب جا رہے تھے, اور ان کا پلان بن گیا تھا. میں نے سوچا انشاءاللہ ان کو ایئرپورٹ پہنچانے جاؤں گا, لیکن ان کے جانے سے 15-20 دن پہلے ایک بوڑھی عورت آئی مدرسے میں, مدرسہ غریب نواز میں. فرمایا گیا کہ سفید بال والوں بزرگوں سے دعا کرائی جائے, دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے ان بزرگ خاتون سے کہا کہ میرے بھائی جا رہے ہیں, آپ دعا کریں, آپ کے سفید بال ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, میرے لیے دعا کریں. انہوں نے دعا کی. میں نے بچوں سے کہا آپ آمین کہیے, اور آپ یقین جانیے اسی دن
عصر اور مغرب کے درمیان فائنل ہو گیا، جس سے چاہ در پہ بلا لیا، جس سے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات، کسی کی دعا لگ گئی اور سرکار نے کرم فرمایا۔ اب مدینے کی شان دیکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور خود سرکار فرماتے ہیں مجھے مدینے سے محبت ہے، اے طیبہ، اے مدینہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کو بھی بلندی عطا فرمائی اور سرکار نے مدینے کو بھی حرم فرمایا، اسی لیے ہم مکے کو بھی حرم کہتے ہیں اور مدینے کو بھی حرم کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر حرمین شریفین کہتے ہیں۔ تو مکے میں جو جاتا ہے وہ بھی حرم میں ہے اور مدینے میں جاتا ہے وہ بھی حرم میں ہے۔ اب دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے چہیتے صحابی ہیں، ایسے صحابی میرے آقا فرماتا اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ان عمر کی شان کیا ہوگی، ان کو سرکار سے محبت کیسی تھی، عشق کیسا تھا۔ جب حجر اسود کا بوسہ دے رہے تھے، چومتے نا حجر اسود کو، تو ہم تو جنتی پتھر سمجھ کر چومتے ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں تو جنتی پتھر ہے اس لیے میں تجھے نہیں چوم رہا ہوں، تو یہ مت سمجھنا میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھ پر میرے آقا کے مقدس ہونٹ مبارک لگے ہیں، اس لیے عمر چاہتا ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگے، میرے ہونٹ لگ جائے تو میری قسمت جاگ جائے، دنیا اور آخرت سنور جائے۔ وہ عمر وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے تیرے راستے میں موت عطا فرما، تیرے راستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور تیرے حبیب کے دیار میں، تیرے حبیب کی شہر کی گلیوں میں مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ شہادت کی موت تو گلیوں میں تو نہیں مانگی جاتی ہے، میدانوں میں، میدان کارزار ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، وہاں شہادت کی موت ملتی ہے، جو اصل جو شہادت ہوتی ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ لیکن دیکھیے ان کا عشق کیسا بیدار تھا، مدینے کی گلیوں میں، مسجد نبوی شریف میں عین نماز کی حالت میں انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ مدینے کا ادب لوگوں نے جو کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں، صحابہ کرام نے کتنا مدینے کا ادب کیا۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت جب وہ کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلح کے لیے، تو انہوں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام سرکار کے دربار میں اس طرح نیچی نگاہ کیا ہوئے بیٹھے ہیں جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، نظر نہیں ملاتے تھے۔ وہ عروہ بن مسعود دیکھتے رہ گئے، اور سرکار کو شمع کو پروانے کس طرح گھیر کر بیٹھے رہتے ہیں، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عروہ بن مسعود اب اسلام نہیں لائے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے صحابہ اتنے ادب کرتے ہیں۔ جب وہ واپس گئے اپنے ساتھیوں میں، غیروں میں، کفار میں، تو انہوں نے کہا لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جتنا ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ، ان کے دیوانے فرزان ہیں، ان کا کرتے ہیں، میں نے ایسا ادب، ایسا ریسپیکٹ دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے دیکھا جب وہ بیٹھے رہتے ہیں وہ نظر ملا کر نہیں، نظر جھکا کر ایسے جیسے پرندے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادب کے ساتھ میں باتیں وہ سن رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، نظر نہیں ملا رہے ہیں۔ اور جب وہ وضو کر رہے ہیں تو ان کا وضو کا پانی ان کے عاشق زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اس کو جو ہے چوم رہا ہے، کوئی جو ہے آنکھوں سے لگا رہا ہے، کوئی پورے بدن پر مل رہا ہے۔ لوگوں سنو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ان کے وضو کا پانی اگر زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں تو کیا وہ اپنے آقا کے خون کو زمین پر گرنا برداشت کریں گے؟ میں کہتا ہوں تم صلح کر لو۔ ایسی شان تھی صحابہ کرام کی میرے آقا کے دربار میں، اور پھر وہ جب مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے ایسا ادب کرتے تھے، ایسے عاشقوں۔ پھر آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے عرصے میں مدینے میں رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے سواری نہیں فرمائی مدینے میں، اور کبھی چپل پاؤں میں نہیں، جوتا نہیں پہنا۔ وہ فرماتے ہیں جن گلیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، امام مالک فرماتے ہیں مالک کی جو ہے یہ کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ میں ان گلیوں کے اندر چپل اور جوتا پہن کر جاؤں؟ اور مدینے کی شہر مدینہ کے اندر، مدینے کے گلیوں میں وہ کبھی باتھ روم کے اندر استنجا نہیں کرتے تھے، دور مدینے کے باہر جاتے تھے۔ کہا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے وہاں میں جو ہے استنجا بھی نہیں کروں گا، ایسے عاشق۔ اور جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر
درس حدیث دیا کرتے تھے یا درس حدیث پڑھتے تھے تو فرماتے ہیں ہم کتاب کا ورق کھولتے ہیں نا تو آواز آتی ہے نا کتاب کے ورق کھولنے کی، صفحہ کے کھولنے کی، پھڑ پھڑ ہم کھولتے ہیں جلدی جلدی، اس کی آواز آتی ہے. وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ جب درس دیتے تھے یا حدیث پاک پڑھتے تھے تو کتاب کو اس طرح پلٹتے تھے آہستہ، یعنی کتاب کے ورق کی آواز بھی نہیں آتی تھی. وہ فرماتے یہ وہ دربار ہے کہ جہاں تو فرماتے ہیں ادب گائے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ہی جا. یہ وہ دربار ہے جہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی اپنے سانس کو بھی روک کر آتے تھے کہ یہاں تیز سانس لینا بھی بے ادبی ہے. اسی لیے عاشقوں نے کہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی شان یہ ہے کہ وہاں جو ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یہ تو وہ زمین ہے کہ جہاں پاؤں نہیں سر کے بل چلنا چاہیے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر سرکار کے دربار میں جو جاتا ہے سرکار اسے محروم نہیں رکھتے ہیں. ایسے بھی بے شمار واقعات ہیں لیکن مختصر کیا بیان کیا جاتا ہے. کبھی جمعہ میں انشاءاللہ آنے والے جمعے میں وقت ملا انشاءاللہ تفصیل سے سنیں گے مدینے کی شان کیا ہے. میرے آقا کے دربار میں جب ہم یہاں سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. مانگیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں تو جو تھوڑا سا مانگتا ہے سرکار اسے دولی بھر بھر کے دیتے ہیں. خالی دامن کوئی آتا نہیں. ایک عاشق سرکار کے دربار میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرتا ہے دل سے جو مانگتا ہے نا ملتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، انہیں چاہیے کہ وہ دیکھے اس واقعے سے سبق حاصل کرے. ہم تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. عاشق گیا، سلام عرض کیا، فاتحہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ضعیف حکام، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں کچھ عطا فرمائیے. اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی. خواب میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیدار ہوا خواب میں، اور سرکار نے انہیں خواب میں ایک روٹی عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ ایک روٹی عطا فرمائی. وہ عاشق کہتا میں خواب میں کھانا شروع کیا، میں نے ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی بچی ہوئی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا وہ جو خواب میں سرکار نے روٹی عطا فرمائی تھی آدھی روٹی میرے پاس میں رکھی ہوئی تھی. وہ شان ہے میرے آقا کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے. ہمیں بار بار والدین کے ساتھ میں اس دربار کی حاضری نصیب فرمائے. عمرہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ حج مبرور کی سعادت ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اپنے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء اہل سنت کی اور آپ تمام حضرات کی نیک اور تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے. اور اس دربار میں بے شک جو دعا کی جاتی ہے وہ مانگی جاتی ہے. یہ اس دربار کی شان ہے کہ جہاں حجر اسود، ابھی میں نے ذکر کیا حجر اسود، ہم حجر اسود کو چومنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن حجر اسود خود کیا کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور نعت، ابھی آپ نے ہمارے امام صاحب سے اس کا ایک شعر سنا تھا، بینی شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نشان جان فلاح و ظفر کی ہے. اسی میں ایک شعر ہے کہ حجر اسود کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں تم جا رہے ہو نا اپنے بدن کی جو کالک گندگی جو بھی میل ہے اس کو چھڑانے کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چلو. یہ حجر اسود کہتا ہے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کہتے پیشانی کو، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے،
ہم مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ۔